بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما لما وله الشكر على ما لما والسلام بما قدم بالعموم لعمل ابتداها وسبوغ آلاء أزداها والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي اختاره قبل أن أرسله وسماه قبل أن اصطفاه واجتباه قبل أن ابتعثه إذا الخلائق بالغيب مكلولة وبنهاية العدم مقرولة سيدنا ومولانا بالقاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى نور الله الذي لا يطفى وحجة الله التي لا تخفى العدل المشتهر والمهدي والعلة الدائمة الباقية ولا دائهم وملك رفضائلهم وغاصب حقوقهم اجمعین من یوم ظلمهم الى یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم اولئک هم الظالمون. صلوات. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات بھیجو. مجلس عزا منعقد ہے کتاب خدا کی جس آیہ وافی ہدایہ کو سلامہ بیان میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ سورہ توبہ کی آیت ہے. یہ خواتین کی گفتگو کب بند ہوتی ہے؟ ایک بار اور صلوات ہے. پروردگار عالم اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد فرما رہا ہے وہ ابد الآباد تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ایک قانون ہے، اور خطاب ہو رہا ہے اہل ایمان کو مخاطب کر کے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. آئے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی نہ بنانا.
اپنے بھائیوں کو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو ولی نہ بنانا۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دے رہے ہو تو ان کی ولایت سے انکار کر دینا۔ قرآن ہے، ترجمے کو محفوظ کر لیجئے تو میں کچھ منزلیں آپ کے حوالے کروں۔ اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے رہے ہو، کفر کو زیادہ پسند کرتے ہو، ایمان کو کم پسند کرتے ہو، ان استحبو کے دونوں معنی ہیں، ترجیح کے بنیادی طور پر معنی ہے، یعنی پسند کا زیادہ حصہ کسی کے پلے میں ڈال دیا جائے، تو وہ اس لفظ کے معنی میں آ جاتا ہے ان استحب الکفر علی الایمان۔ اگر ایسا ہو کہ وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور پھر تم میں سے کوئی اپنے باپ سے اور بھائی سے الفت رکھے، وہ پہلا مسئلہ ولایت کا تھا، دوسرا کیا؟ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے الفت رکھے، اولئک ھم الظالمون، وہ ظالم ہے، وہ ظالم ہے۔ یعنی قرآن نے واضح اعلان کر دیا کہ پیمانہ کیا ہے۔ اب یہاں پر دو تین باتیں ہیں اور ان دو تین باتوں میں ہی مطالب ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے میرے نوجوان 200 بچے محفوظ کریں۔ پہلی چیز ہے لفظ ایمان، دوسرا لفظ ہے کفر۔ ایک عام خیال یہ ہے، ابھی کسی بچے سے پوچھ لوں، کسی دوست سے پوچھ لوں تو وہ کہے گا، اگر میں پوچھوں کہ ایمان کی ضد کیا ہے، ہر چیز کی ایک ضد ہوتی ہے، روشنی کی ضد اندھیرا، اندھیرے کی ضد روشنی، خشکی کی ضد تری، تری کی ضد خشکی۔ اسی طریقے سے ایمان کی ضد کوئی پوچھے تو لوگ کہیں گے کفر، کفر کی ضد پوچھئے تو ایمان۔ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں کفر کی ضد ایمان نہیں بتائی گئی۔ آیت پڑھوں، إِلَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن لُطْفَةٍ الْأَمْشَاجِ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِلَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو خلق کیا ہے مخلوط نطفے سے، اور اس لیے خلق کیا تاکہ اسے آزمائے، اور اسے سمیع سننے والا بھی بنایا، بصیر دیکھنے والا بھی بنایا۔ الا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کی ہدایت کر دی ہے سبیل کی طرف، اما شاکرا و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے شاکر ہو جائے کہ کافر ہو جائے۔ اس کی مرضی ہے شاکر ہو جائے کہ کافر ہو جائے۔ قرآن نے بتایا کفر کی ضد شکر ہے، شکر کی ضد کفر ہے۔ یا بندہ کافر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ یا کافر ہوگا یا شاکر ہوگا، یعنی جو کافر ہوگا وہ شاکر نہیں ہوگا، اور جو شاکر ہوگا وہ کافر نہیں ہوگا۔ اب تلاش کیسے کیا جائے کہ شاکر کیسے پتا چلے؟ تو آپ دل کی جب 5 نمازیں پڑھتے ہیں، واجب نمازیں، تو جو سورہ جس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی وہ کیا ہے؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز ہوتی ہی نہیں ہے سورہ حمد کے بغیر۔ اور سورہ حمد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آدھا ہی پڑھا ہے اور وہ بھی اس لیے پڑھ دیا کہ رکنا پہلی آیت میں تھا، لیکن چونکہ سورہ پڑھ دیا ہے اس لیے میرے مسلک کی حدیث نہیں ہے، میرے مسلک میں بھی ہے مگر میں اپنے حوالے سے نہیں پڑھ رہا. علامہ جلال الدین سیوطی علماء اسلام میں مفسر بھی ہے، متکلم بھی ہے، مؤرخ بھی ہے، محدث بھی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی نے حدیث لکھی کہ رسول نے علی کو دیکھ کر کہا انت صراط المستقیم. صراط المستقیم. اچھا یہ پوری حدیث بھی نہیں سنائی میں نے آپ کو. یہ پوری حدیث بھی ابھی نہیں سنائی ہے. 3 لفظ ہے اس حدیث میں. یا علی انت باب اللہ، یا علی انت حبل اللہ، یا علی انت صراط المستقیم. اے علی تو باب اللہ ہے، اے علی تو حبل اللہ ہے، اے علی تو صراط مستقیم ہے. علامہ جلال الدین سیوطی لکھ رہے رسول کہہ رہے کیا؟ علی باب اللہ، علی حبل اللہ، علی صراط مستقیم. واعتصموا بحبل اللہ. حبل اللہ اللہ کی رسی. یہ بچے تو نہیں جانتے، بزرگوں سے پوچھو. آپ نے اپنے بچپنے میں آسمان سے کوئی لٹکتی ہوئی رسی دیکھی تھی جس کے لیے کہا جاتا ہو یہ اللہ کی رسی ہے؟ ایسی تو کوئی رسی کا پتہ نہیں ملتا. علی اللہ کی رسی ہے. علی اللہ کی رسی ہے. انت حبل اللہ. اور پہلے لفظ یہ انت باب اللہ. اے علی تو اللہ کا دروازہ ہے. ہمارے مسلک میں تو بہت سی جگہوں پر ہے. علماء اہل سنت کیا سے پڑھا ہوا ہے علی تو اللہ کا دروازہ ہے. دروازے گھروں کے ہوتے، مسجدوں کے ہوتے، عمارتوں کے ہوتے، روضوں کے ہوتے، کعبے کا ہوتا ہے. رسول کہہ رہے علی اللہ کا دروازہ ہے. شخصیتوں کے دروازے نہیں ہوتے، ہستیوں کے دروازے نہیں ہوتے. دروازے ہوتے ہیں عمارتوں کے، بلڈنگوں کے، مکانوں کے، گھروں کے، کعبے کے، مسجد کا. تو پھر رسول کہہ رہے علی اللہ کا دروازہ ہے تو میری سمجھ میں غلطی ہو سکتی ہے، رسول کا کہا غلط نہیں ہو سکتا. جب رسول کہہ رہے علی اللہ کا دروازہ ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی میں پہلی بار آیا ہوں آپ کے علاقے میں، آپ کی بستی میں، مجھے نہیں پتا کہ غدیری صاحب قبلہ کا گھر کہاں ہے، دولت قدہ کہاں ہے. بس یہ پتا ہے کہ یہی کہیں ہے. اب میں گلی میں آ کر کسی دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، گھنٹوں گزر گئے دستک دیتے ہوئے، غدیر صاحب باہر تشریف نہیں لائے. تھوڑی دیر کے بعد جب میں مایوس ہو کے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ ایک اور دروازے سے غدیری صاحب باہر آئے. تو کہنے لگے آپ کمال صاحب یہاں کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں، کب سے آپ کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، آپ نے دروازہ ہی نہیں کھولا. کہنے لگے آپ کون سے دروازے پہ دستک دے رہے؟ کہنے لگے میں نے کہا اس پر. وہ کہنے لگے قبلہ غلطی میری نہیں ہے، یہ میرا دروازہ نہیں ہے، میرا دروازہ یہ ہے. میرا دروازہ یہ ہے. تو اگر آپ یہاں دستک دے رہے ہیں تو آواز میں نہیں سن رہا، یہ میرے دروازے میں دستک نہیں ہے. مولا نے فرمایا دروازہ اس کے لیے کھلتا ہے جو دستک دیتا ہے. بچوں کو بتا دوں کہ یہ جو یا علی کی صدائیں ہیں، یہ جو یا علی کی صدائیں ہیں یہ دستکیں ہیں، یہ دستکیں ہیں. یا علی انت باب اللہ،
علی اللہ کا دروازہ ہے، کعبے کا نہیں، کعبے کا نہیں، کعبے میں تو علی کے لیے نیا بن گیا تھا۔ صلوات بھیجے بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ۔ دیکھیں یہ جو درود ہے، یہ میری بانی کی، ذاکر کی، خطیب کی یہ فرمائش تمنا نہیں ہے، حکم خدا کا ہے، بلند آواز سے پڑھنا رسول کی خواہش ہے۔ صلی اللہ پروردگار توفیقات میں اضافہ کرے، آپ کے بھی، ہمارے غدیری صاحب کے بھی، ان کے اہل خانہ کی بھی، اور فضل حماد اہل بیت عقیل موصل نقوی صاحب کی بھی توفیقات میں پروردگار اضافہ کرے۔ ان کی محبت ہے، بڑی محبت سے آپ نے یاد کیا، میں حاضر ہو گیا۔ یا علی انت باب اللہ، انت حبل اللہ، انت صراط المستقیم۔ اے علی تو باب اللہ ہے، تو حبل اللہ ہے، تو صراط مستقیم ہے۔ رسول کہہ رہے تو صراط مستقیم ہے۔ تو آیت تک اس لیے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں جہاں تقریر کو روکا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، جس سورے کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس سورے میں دعا یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم، اب ترجمہ جو جس کی مرضی کا ہے وہ کر لے، جو جس کی مرضی کا ہے وہ کر لے۔ میں تو آیت پڑھ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے کہ ترجمے کا تعلق بنیادی طور پر قومی فکر سے نہیں ہے، ترجمے کا تعلق ہے انفرادی کیفیت سے۔ جو گھر میں آ گیا ہے، مجھے گھر میں اس امام بارگاہ میں داخل ہو گیا ہوں تو میں تو اندر آ گیا ہوں، ظاہر ہے میری دعا اور ہوگی۔ جو امام بارگاہ کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے اس کی دعا اور ہوگی۔ تو یہ تو انفرادی کیفیتوں کا مسئلہ ہے، یہ اجتماعی کیفیتوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن لگا اما شاکرا و اما کفورا، یا تو بندہ کافر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے۔ قرآن لگا الحمدللہ، ساری تعریف عالمین کے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے۔ میرے مولا سے کسی نے پوچھا یہ الحمد کیا ہے؟ آپ نے کہا دعا کی دعا ہے، ثنا کی ثنا ہے، حمد کی حمد ہے، شکر کا شکر ہے، شکر کا شکر ہے۔ بچے پوچھیں گے شکر کیسے ہے؟ شکر ایسے ہے کہ میں نے کہا خدا روٹی دے دے، اللہ نے فرشتے سے کہا اسے روٹی دے دو، رزق دے دو، لیکن میں نے خدا سے روٹی مانگنے سے پہلے اس کی تعریف کی۔ تو مولا کہتے ہیں، اور یہ رسول کی بھی حدیث ہے، یہ 73 فرقوں میں ہے، کہ جب کوئی بندہ پہلے خدا کی تعریف کرتا ہے دعا کرنے سے پہلے، تو اللہ کہتا ہے یہ میری ثنا کر رہا ہے، اسے وہ بھی دے دو جو اس نے نہیں مانگا، اسے وہ بھی دے دو جو اس نے نہیں مانگا۔ تو اب اگر توحید کے یہ جملے پہنچ گئے کہ الحمدللہ شکر ہے، جہاں آ جائے سورہ حمد میں آئے تو شکر ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، شکر ہے، جہاں لفظ حمد آ جائے شکر ہے۔ تو اگر مالے پہنچ گئے تو قرآن نے کیا کہا؟ یہ بندہ کافر ہوتا ہے یا شاکر ہوتا ہے؟ اسلام آنے سے پہلے، قرآن نازل ہونے سے پہلے، پہلی وحی آنے سے پہلے، مصطفیٰ کے اور ملیکۃ العرب کے نکاح میں ابو طالب اگر الحمدللہ کہہ رہے ہیں خطبے میں تو بتا رہے شاکر ہوں کافر۔
آواز سے. چلو بس ٹھیک ہے چھوڑ دو, بس میری طرف دیکھیے. ایک شاندار صلوات بھیج دے بل اللہ آواز صلی علی. ابو طالب قرآن نازل ہونے سے پہلے, توجہ کیجئے گا, قرآن نازل ہونے سے پہلے وحی آنے سے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت ابو طالب کے اس خطبے کو صرف شیعہ مسلک کی کتابوں میں نہیں لکھا گیا ہے. جو لوگ مجھے سنتے ہیں وہ جانتے ہیں, اور جو میرے مزاج سے واقف ہیں انہیں پتا ہے کہ میں شیعہ مسلک کی کتابوں سے مجلسی نہیں پڑھتا, میں مجلسی علماء اہل سنت کی کتابوں سے پڑھتا ہوں. اور اگر کہیں ضرورت ہوتی ہے تو شیعہ مسلک کی کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں. علماء اہل سنت کی کتابوں میں جہاں رسول کا نکاح لکھا گیا ہے وہاں یہ خطبہ موجود ہے. اچھا, اگر ہمارے بچوں کو کہیں نہ مل سکے تو پاکستان میں ایک کتاب لکھی گئی, مولانا محمد ولی رازی صاحب, علماء اہل سنت میں سے تھے. کتاب کا نام ہے ہادی عالم. ہادی عالم کتاب پر صدارتی ایوارڈ ملا ہے. اس کتاب کے ابتدا میں بھی اور جہاں نکاح کا بیان ہے وہاں بھی ابتدا میں خطبہ موجود ہے. اس پہ جو تقریر لکھی ہے, مقدمہ لکھا ہے, وہ جسٹس تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے. ان کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے, ولی رازی صاحب کا تعلق بھی میرے مسلک سے نہیں ہے, وہاں بھی خطبہ موجود ہے. ابو طالب کہہ رہے ہیں الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و سلالت اسماعیل. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریت اور اسماعیل کی اولاد میں قرار دیا. پہلی بات یہ ہے کہ 365 بت جو کعبے میں رکھے تھے ان کے نام تاریخوں میں موجود ہیں. ابو طالب نے کسی بت کا نام لے کے نہیں کہا کہ اس کا شکر. دوسری بات یہ کہ ابو طالب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں قرار دیا ذریت ابراہیم اور سلالت نسل اسماعیل. تو اب پہلی بات یہ ہو گئی کہ شکر ادا ہو رہا ہے اللہ کا. دوسری بات, ابراہیم کو کس نے بھیجا؟ ابراہیم سے کعبہ کس نے بنوایا؟ اسماعیل کو کس نے بھیجا؟ اسماعیل کو ذبیح کس نے قرار دیا؟ جس نے بھیجا ہے ابراہیم کو اسی کا شکر ادا کر رہا ہے ابو طالب. یہ میں نے وہ خطبہ سنایا ہے آپ کو جو مصطفیٰ کے نکاح میں پڑھا ہے. جو اپنے نکاح میں پڑھا ہے وہ بھی نہیں سنایا. یہ بھی بچے یاد رکھیں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ ابو طالب کے 2 خطبے ہیں. ایک اپنے نکاح کا, ایک محبوب خدا کے نکاح. آپ کہیں گے دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ فرق بھی بتا دیتا ہوں. رسول کے نکاح کا خطبہ اس وقت پڑھا گیا ہے جب رسول آ چکے ہیں, قرآن نہیں آیا ہے. اور اپنے نکاح کا خطبہ اس وقت پڑھا ہے جب رسول بھی دنیا میں نہیں آئے. جب رسول بھی دنیا میں نہیں آئے ہیں. وہ خطبہ بھی تاریخ میں موجود ہے, اسے بھی محدثین نے لکھا ہے. اور اس خطبے کے پہلے جملے میں اور اس خطبے کے پہلے جملے میں ایک فرق ہے, وہ فرق بھی سن لیجئے. اس کا پہلا جملہ یہ ہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم و سلالت اسماعیل. شرح نہیں کروں گا, جملہ صرف سنا رہا ہوں آپ کو. جو اپنے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے اس کا پہلا جملہ ہے الحمدللہ رب العالمین.
رب العالمین. سوال یہ ہے، تقریر کہاں رکی تھی؟ سوال یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا یا بندہ شاکر ہوگا یا کافر ہوگا. جو الحمد کہہ رہا ہے وہ تو شاکر ہے، جو رسول کے نکاح کے خطبے میں اور اپنے نکاح کے خطبے میں الحمدللہ کہہ رہا ہے، میں اس سے کس منہ سے پوچھوں کلمہ پڑھا تھا؟ پوچھو کلمہ پڑھا تھا. سب سے بڑی بات یہ ہے میں اس سے کس منہ سے پوچھوں جو الحمدللہ کہہ رہا ہے رسول کے نکاح کے خطبے میں، اپنے نکاح کے خطبے میں. میں کیسے پوچھوں؟ اب واپس چلوں؟ کیا پوچھنا؟ میرا تو منہ نہیں ہے، میری جرات ہے کہ میں کہوں کلمہ پڑھا تھا. چلے ایک سوال کر لیتا ہوں آپ سے، شاید پلٹ کے وہ پوچھ لے اور وہ نہ پوچھے تو چلیے ہم پوچھ لیتے ہیں. جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا، اس وقت لا الہ پہ گفتگو ہے، لا علی الولی اللہ پہ گفتگو ہے، محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے. کیا کلمہ صرف لفظوں کو کہتے ہیں؟ اچھا چلے آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں علی الولی اللہ، کیا علی الولی اللہ کے لفظ ہی کلمہ ہے صرف؟ لا الہ الا اللہ، کیا لا الہ الا اللہ کے لفظ ہی کلمہ ہے؟ قرآن سے پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ جب ملائکہ نے آ کر مریم کو بشارت دی، اب آیت سنی، یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ یکلم الناس فی المہد وکہلا. اے مریم، اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے. اس کو بند کر دو. اللہ تمہیں ایک کلمے کی بشارت، بیٹے کی نہیں، کلمے کی بشارت دیتا ہے. یبشرک بکلمۃ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے. عیسی ابن مریم، عیسیٰ ہے تمہارا بیٹا ہے، وجیہا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی وجیہ آخرت میں بھی وجیہ. یکلم الناس فی المہد وکہلا، کلام کرے گا، گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور پختگی کی عمر میں بھی کلام کرے گا. مگر آیت میں پہلا لفظ یاد رکھیے گا، مریم اللہ تمہیں کلمے کی بشارت دیتا ہے. یہاں کلمہ کون ہے؟ کون ہے کلمہ؟ آیت خود بتا رہی ہے کون ہے کلمہ. اسمہ المسیح، عیسیٰ کو کلمہ کہا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے ہمارے ذہنوں کے تصور کو صاف کر دیا. صرف لفظ کلمہ نہیں ہوتی، وجود کلمہ ہوتا ہے. عیسیٰ کا وجود کلمہ ہے. عیسیٰ روح اللہ پڑھنا بات کی بات ہے، پہلے وجود عیسیٰ کلمہ ہے. چلیے چلتے چلتے لگے ہاتھوں ایک سوال کر لوں. وجود عیسیٰ کلمہ ہے سرتابہ قدم. سبحان اللہ. جو پیچھے نماز پڑھے گا وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھائے گا جو پڑھے گا وہ کلمہ ہے، اور جو پڑھائے گا. کسی وقت موقع رہا تو اس پہ تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ وجوہات کیا ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی، علامہ قسطلانی، ابن جوزی، یہ میرے مسلک سے ان کا تعلق نہیں ہے، علماء اہل سنت میں، انہوں نے وجوہات لکھی ہیں کہ عیسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر کے ہوتے ہوئے ہمارا امام نماز کیوں پڑھائے گا. وجہ موجود ہے. اس وقت وجوہات پہ گفتگو نہیں ہے، مجھے واپس آنا ہے آیت پر. تو وجود کلمہ ہے. کون کلمہ ہے؟ عیسیٰ.
عیسیٰ افضل ہے یا مصطفیٰ؟ عیسیٰ کا وجود کلمہ ہو اور مصطفیٰ کا وجود کلمہ نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کا وجود بدرجہ اولا کلمہ ہے۔ بس یہی پوچھنا تھا۔ تم پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، ابو طالب پال کے کافر رہے۔ ابو طالب نے کلمے کو پالا ہے، میں نے سرکار ابو طالب پر گفتگو کو روکا ہے۔ ابو طالب نے کلمے کو پالا ہے، پڑھا اس وقت ہے، الحمدللہ اس وقت کہا ہے، اس زمانے میں جب قرآن نازل نہیں ہوا، جب وحی نہیں آئی۔ یہ الگ فہرست ہے، یہ بھی بچوں کو بتا دوں کہ اگر کبھی اس کی فہرست بنائی جائے کہ کون سی آیتیں ایسی ہیں جو کسی نے کہا تھا بعد میں اللہ نے اسے آیت بنا کے اتار دیا، یہ ایک پوری فہرست ہے۔ یہ جو کسی کے مرنے کی خبر پر آپ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آیت بعد میں اتری ہے۔ یہ جناب جعفر طیار کی شہادت کی جب خبر ملی ہے تو امیر المومنین نے زبان پر جاری کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد نازل ہوئی آیت۔ اور اگر بات چھڑی گئی ہے تو دو جملے بچے اور سمجھ لیں تاکہ مذہب کا بنیادی کانسیپٹ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید کی جب آیتیں کسی کی فضیلت میں آتی ہے یا کسی کا بیان کرنے کے لیے آتی ہے یا کوئی حکم دے رہی ہوتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ حکم نماز آیا ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، حکم روزہ آیا ہے، میں روزہ رکھ رہا ہوں، حکم حج آیا ہے، میں حج کر رہا ہوں، حکم جہاد آیا ہے، میں جہاد کر رہا ہوں۔ آیت آنے کے بعد میں عمل کر رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی عمل کر رہا ہے اور آیت آ رہی ہے۔ اس کو ہمارے بچے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی عمل کر رہا ہے اور آیت آ رہی ہے، یہ اور ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں آیت آنے کے بعد، حکم آنے کے بعد، لیکن علی انگوٹھی اگر رکوع میں دے رہے ہیں تو عمل پہلے ہو رہا ہے، آیت بعد میں آ رہی ہے۔ روٹیاں پہلے جا رہی ہے، آیتیں بعد میں آ رہی ہے۔ فضیلت اہل بیت میں آنے والی آیتیں عمل ہونے کے بعد آ رہی ہے، ہمارا عمل کرنا آیت کے بعد ہے۔ تو اب یہ یاد رکھے زمانہ، ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ، پورا خطبہ اس وقت لائی شرح، ابو طالب نے کہا تھا الحمدللہ، بعد میں سورے میں آ گیا، بعد میں سورے میں آ گیا، اور ایسے سورے میں آ گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اگر حمد نہ پڑھا تو نماز ہی نہ ہوگی۔ صلوات بھیج دیجئے بلند آواز سے۔ ایک بار اور بلند آواز سے صلوات۔ اگر حمد نہ پڑھا، میں دھیرے دھیرے منزل سے قریب ہو رہا ہوں، روکا تھا آپ کو جہاں پر، تو عرض یہ کر رہا تھا کہ کفر کی ضد کیا ہے؟ شکر۔ کافر کی ضد کیا ہے؟ شاکر۔ شاکر کی ضد کیا ہے؟ کافر۔ تو اب بات ادھوری رہ جائے گی، ایمان کی ضد کیا ہے؟ دو ہی لفظ تو آیت میں تھے، نہیں، کفر تو شکر کی ضد ہے، ایمان کی ضد کی نہیں، بے ایمان تو کہتے تھے، قرآن یا حدیث سے بتا دیجیے ایمان کی ضد کیا ہے۔ ایمان کی ضد رسول کی حدیث میں آئی ہے، صحاح ستہ کی صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکات تک آ جائیے، حدیث کے جتنے مجموعے ہیں اور صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی صحت سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ شرح آج نہیں، صرف آپ کے حوالے، یا رسول نے کہا یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق، اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن،
اور تجھ سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق۔ تو ایمان کی ضد ہے نفاق، نفاق کی ضد ہے ایمان، ایمان کی ضد ہے نفاق، کفر کی ضد ہے شکر۔ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ واپس چلیے، آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو ولی نہ بنانا۔ نہ بنانا کا کیا مطلب ہے؟ یہاں نہ بنانا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ شریعت میں، قانون اسلام میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں وہ ولی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں کہاں ولی ہوتے ہیں؟ اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں مستفصیل پہ رکوں، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہاں ولی ہوتے ہیں۔ جنازہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا، قبر کا تعین ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ میرے آپ کے لیے ہے، یعنی میرا آپ کا ولی اجازت دے گا تو جہاں وہ پسند کرے گا وہیں قبر بنے گی۔ وارث جسے آپ وارث کہتے ہیں وہ ولی کی مرضی کے بغیر نہ جنازہ۔ میں اگر کہہ دوں کہ فلاں صاحب کے جنازہ میں پڑھاؤں گا، خود اللہ سب کو جیتا رکھے، مثال میں کہہ رہا ہوں، اور ولی کہے کہ فلاں صاحب پڑھائیں گے تو میں نہیں پڑھا سکتا، پڑھا دوں تو باطل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے اعتبار سے اللہ نے کچھ حقوق رکھے ہیں ان وارثوں کے پروردگار نے کہ جو وراثت، صلوات بھیج دیجئے محمد، کچھ حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق میں ایک ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اب اس میں کیا ہے؟ باپ ولی ہوتا ہے، دادا ولی ہوتا ہے، پردادا ولی ہے۔ ولی وہ ولی ہے جو جنازے کے لیے، غسل کے لیے، میت کے لیے، اچھا نکاح کے لیے۔ عورت کا نکاح، بیٹی کا نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا اسلام میں۔ تو یہ ولی چاہیے۔ یہ اس میں کون ولی ہوگا؟ اس میں باپ ہوگا، دادا ہوگا، پردادا ہوگا، سگڑ، جتنا اوپر جائیے گا۔ اچھا اس کے بعد بیٹا ہوگا، پوتا ہوگا، پروتا ہوگا، سگڑ پوتا ہوگا۔ یہ ولی ہو گئے۔ اس میں عورت ولی نہیں ہوتی۔ کاش کبھی اپنی ملت کو یہ بتا سکوں کہ کائنات میں کون سے منصب اللہ نے عورتوں کے لیے رکھے ہیں اور کون سے نہیں رکھے۔ ماں ہونے کے باوجود بھی میری ماں میری ولی نہیں ہے۔ ماں ہونے کے باوجود بھی میری ماں میری ولی نہیں ہے۔ بیٹی ہونے کے باوجود بھی میری بیٹی میری ولی نہیں ہے۔ کائنات میں گنتی کی چند صاحب عظمت بیبیاں ہیں جن کے لیے اللہ نے ولایت رکھی ہے۔ چند صاحب عظمت بیبیاں ہیں، اس وقت تفصیلات نہیں عرض کر رہا۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وَإِخْوَانَكُمْ اولیاء، خبردار اپنے باپ کو ولی نہ بنانا، بھائی کو ولی نہ بنانا۔ کیوں؟ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، اگر وہ کفر کو ایمان پہ ترجیح دے تو اللہ نے ان سے تمہارے ولی ہونے کا حق لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا باپ پورا کافر بھی نہ ہو، میرا باپ پورا کافر بھی نہ ہو، صرف کفر کو ایمان پہ ترجیح دے تو اللہ میرے باپ سے میرا ولی ہونے کا حق لے لیتا ہے۔ ارے جو تھوڑی دیر کی ولایت نہیں دیتا اس نے ابو طالب کی گود میں نبوت رکھ دے۔ کیسے سنیں گے مجھے نہیں پتا۔
یہ مجھے نہیں معلوم، اس لیے کہ اب اگلا جملہ بہت کام کا ہے، تقریر ختم کر رہا ہوں، آ گیا اس منزل پر، اور اس کو میرے بچے محفوظ رکھے۔ میرا باپ اگر کفر کو ایمان پہ ترجیح دے تو اللہ میرے حق کی ولایت بھی اس سے لے لیتا ہے۔ تھوڑی دیر کی شریعت کی دی ہوئی ولایت بھی خدا کفر کو ترجیح دینے پر نہیں رکھتا۔ ابو طالب کے صلب میں 12 ولی رکھ دیے۔ ہو رہی ہے وہ فقرہ یاد ہے آپ کو کہ حدیثوں میں ہے، مولا کی بھی ہے، رسول کی بھی ہے، کہ اگر کوئی الحمدللہ کہتا ہے، دعا نہیں کرتا، الحمدللہ کہتا ہے، خدا کا شکر کرتا ہے، تعریف کرتا ہے اللہ کی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس لیے جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو۔ تاریخ نہیں بتا سکتی کہیں بھی کہ ابو طالب نے کبھی دعا میں کہا ہو کسی کہ پروردگار میری نسل میں 12 ولی دے، دعا نہیں مانگی، مگر مصطفیٰ کے نکاح میں الحمدللہ کہا تھا، اللہ نے کہا جو نہیں مانگا وہ بھی دے دو۔ ایک ولی، اور کبھی موقع رہا اور آپ سے ملاقات رہی تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، بس بچے اتنا یاد رکھیں، رسالت، نبوت، ولایت، عصمت، یہ آلے جالے والے منصب نہیں ہیں۔ تقریر ختم کر رہا ہوں، آلے جالے والے منصب نہیں ہیں۔ آپ کے آلے جانے والا منصب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، آج کسی ملک کا کوئی صدر ہے، یا وہ ملک سے باہر جائے گا یا وہ عہدہ چھوڑے گا تو دوسرا صدر آئے گا۔ یہاں کوئی بینک کے مینیجر صاحب بیٹھے ہوں گے، کوئی کسی بینک کے پریزیڈنٹ ہوگا، تو جتنے دنیا میں عہدے پائے جاتے ہیں ان کا عہدوں اور منصب کا اصول یہ ہے کہ ایک ہٹتا ہے تو دوسرا آتا ہے، یا وہ اپنی جگہ چھوڑے گا مستقل طور پر یا عارضی طور پر قائم مقام ہو کے کوئی دوسرا آ جائے گا۔ واحد کائنات کا یہ عہدہ ہے، اسے زمانہ یاد رکھے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی فقط اللہ ہے، اس کا رسول ہے، وہ صاحبان ایمان جو حالت نماز میں رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ علماء اہل سنت کی حدیثیں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ یہ کام علی نے کیا، اس کے سلسلے میں یہ آیت آئی ہے علی کی تعریف میں، تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہاں زکوٰۃ دینے والا علی ہے۔ اب تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، علی ہے، کہنا صرف یہ ہے کہ اللہ اور نبی کے ہوتے ہوئے علی ولی ہے۔ رسول کے ہوتے
ہوتے ہوئے کیسے سمجھاؤں بچوں کو؟ بس ہوتے ہوئے پہ گفتگو تمام ہو گئی. ہوتے ہوئے ولی ہے، مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے فطر اس کو پر دے دیے حسین. ستائیس کتابیں علماء اہل سنت کی حدیث کی 27 بڑی کتابوں میں واقعہ موجود ہے سجدے میں حسین کا پشت پر آنا. اور شیعہ حضرات کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ حسین آئے. علماء اہل سنت لکھتے ہیں کہ دونوں نماز سے آئے. ان کا اتفاق ہے کہ دونوں نماز سے آئے سجدے میں، نماز میں. تو 27 کتابیں علماء اہل سنت کی حدیث کی بڑی کتاب، امام ابن حبان سے لے کر امام طبرانی تک. اللہ اور رسول کے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی نماز روکنے والا حسین. آپ کی محبت خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے. پروردگار سلامت. بند کر دو اس کو. اللہ نے جو یہ دیا نا یہ دماغ، یہ کمزور ہو جائے گا بیٹا، اس میں سیو کیا کرو. ہاں جب کیلکولیٹر آئے تھے نا نئے تو ہمارے بزرگ بچوں کو کہا کرتے تھے کہ اس میں حساب کرو گے تو انگلیوں پہ یاد نہیں رہے گا. صلوات بھیجیے. نہیں ٹھنڈا ٹھنڈا درود بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اس سلسلے کا بالکل بات تمام کر رہا ہوں، منزل پر آ گیا. بہت دیر بات ہو سکتی ہے ہوتے ہوئے پر، لیکن جتنی چیزوں کی بھی دلیل دے رہا ہوں وہ کہیں نہ کہیں نص میں ہوگی. بس یہ پیغام میرا بچے یاد رکھے. فضیلتیں پڑھیں، فضیلتیں لکھیں، فضیلتیں سنیں. فضائل اہل بیت سنیں، لکھیں، پڑھیں. نصوص یاد رکھیں. یہ کمال ہے اہل بیت کے فضائل کا. یہ کمال ہے اہل بیت کے فضائل کا. تشریف لائیے کہ اہل بیت کے فضائل یا تو قرآن کی کسی آیت میں ہوں گے یا رسول کی کسی حدیث میں ہوں گے یا تاریخ انبیاء میں ویسا ہی کوئی واقعہ کسی نبی کے ساتھ گزرا ہوگا اور وہ اہل بیت کی تاریخ میں ہوگا. یہ ہے نصوص. ان نصوص کو کبھی کوئی نہ بھولے. یہ دلیلیں ہیں اور یہ وہ دلیلیں ہیں جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. بہرحال میں ہوتے ہوئے میں رکا ہوں. آخری فقرہ اپنے بچوں سے بات کرو. ہوتے ہوئے حسین کے ہوتے ہوئے باب الحوائج عباس. الحوائج عباس. دیکھیے زیارتوں کو پڑھے لوگ، آثار اہل بیت کو پڑھے میرے بچے، مطالعہ کریں. سب کچھ موجود ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین میں اہل بیت کچھ بتا کے نہیں گئے تو یہ اپنی خام خیالی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اہل بیت بتا کے نہیں گئے. جو بتا کے لے گئے اس کو ماننا ہی کیا مانی. جو اہل بیت نے ہی نہیں بتایا، جو اہل بیت نے ہی نہیں کہا، اس کو ہم مانے تو کیا اس کی حیثیت؟ اس کی حیثیت ہی کیا. اسی لیے اہل بیت نے کہا ہماری حدیث کوئی تم تک پہنچے. یہ صحیح ستہ میں بھی ہے، یہ بخاری مسلم میں بھی ہے، یہ ہمارے یہاں بھی. ہماری حدیث کوئی تم تک پہنچے قرآن سے ملا کے دیکھ لو، نبی کی سیرت سے ملا کے دیکھ لو. لگا کھائے تو قبول کر لو اور اگر تردید کر دے تو دیوار پر دے مارو. یہ اصول ہے. آج یہ جتنی عزاداری ہمارے پاس ہے
جتنی تہذیب ہمارے پاس ہے یہ ہم نے نہیں بنائی ہے. یہ بعض آوازیں اٹھ جاتی ہیں کہ اس خطے میں بنی اور اس خطے میں بنی، کسی خطے میں نہیں بنی. یہ سید الساجدین کی بنائی ہوئی ہے، یہ امام صادق کی بنائی ہوئی ہے، یہ علی کی بیٹیوں کی بنائی ہوئی ہے. عجیب بات یہ ہے، مقاتل میں عجیب بات یہ ہے کہ میں نے بہت تلاش کیا، مجھے آنا ہے ایک منزل تک، مجھے حکم بھی ہے. کربلا گزر گئی، کوفہ گزر گیا، شام گزر گیا. 1 سال کی قید کے بعد اہل حرم رہا ہو گئے. 1 سال کی قید یاد رکھیے، قید 1 سال کی ہے. اہل حرم رہا ہو گئے. پہلا چہلم 1 سال کے بعد، پہلا چہلم تو قید خانے میں آیا تھا. 1 سال کے بعد جب چہلم آیا تو پھر کربلا آئے، اس کے بعد مدینہ واپسی. لیکن اس سے پہلے کہ میں مدینہ تک پہنچوں، یہ ضرور اپنے بچوں کو بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے بہت تلاش کیا. عاشور کے بعد قتل حسین ابن علی سے لے کر عصر عاشور سے لے کر شام غریبہ کے سارے واقعات میں، کوفے کے بازاروں میں، راستوں میں، شام میں، دربار میں، کسی بھی منزل پر میں نے بہت تلاش کیا. حالانکہ کوفے سے نجف 5 کلومیٹر ہے، بہت دور نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ قبر علی ایک مدت تک پوشیدہ تھی لیکن دور رہی. میں نے بہت تلاش کیا کتابوں میں کہ بیویوں نے کسی منزل پر، بیویوں نے، نبی کی نواسیوں نے، علی کی بیٹیوں نے کسی منزل پر، منزل مصیبت پر علی کو آواز دی ہو، نہیں ملتا. نام زبان پر آیا تو ایک عباس، خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل کرے. شہزادی کو جیسے آپ کے آنسو پسند ہے، یہ حدیثیں ہیں، یہ جملے حدیثوں کی بنیاد پر کہتا ہوں. ایسی گریے کی بلند آوازیں بھی پسند ہیں. آپ کا کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کے رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی ہے، ایسے رونا جیسے ہماری مظلوم دادی اپنے لال کو روتی ہے. وجوہات ہے، ساری وجہ اس وقت نہیں سنا سکتا. ایک وجہ سن لیجئے، امام حسین کا جملہ سب سے بڑی وجہ ہے اس بات کی کہ تمہارے ہر امام نے کہا کہ چیخ مار کے رونا. وہ جملہ معلوم ہے کیا ہے؟ حسین نے کہا مجھے رلا رلا کے مارا گیا. مجھے رلا رلا کے مارا گیا. سیدہ کے لال کو رلا رلا کے مارا گیا. عزاداروں، کوفہ، شام، دربار، بازار، 1 سال کی قید. کچھ جملے تاریخ میں ایسے ہیں جس کے بارے میں تفصیل نہ پڑھنے والوں نے پڑھی نہ لکھنے والوں نے لکھی، مگر وہ کرب ہے ان جملوں میں. لکھا یہ ہے کہ عاشور کے بعد 11 محرم کو جب اسیر کر کے لے جایا گیا، اسیر کر کے جب لے جایا گیا تو سوائے کوفے کے بازار کے خطبے کے امام سجاد نے دروازہ دمشق تک طویل سفر طے کر لیا، کلام نہیں کیا، بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، خاموش. بات کب کی؟ جب ایک بوڑھا آیا دروازہ دمشق پر اور اس نے آ کر
ایک بے ادبانہ جملہ کہا جسے میں دہرانا نہیں چاہتا اور نہ دہراتا ہوں۔ اس وقت امام نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے کہا کیا تو نے قرآن کی آیت پڑھی؟ اس کو شیعہ علماء نے بھی لکھا ہے، اہل سنت علماء نے بھی لکھا ہے، کیا تو نے قرآن کی آیت پڑھی؟ کہ کون سی؟ کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کہاں مگر یہ تو اہل بیت کے لیے ہے۔ امام نے رو کر کہا تو ہم ہی تو ہیں، ہم ہی تو ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب امام نے اس کے بعد پورے رستے کے بعد یہاں کلام کیا ہے۔ جب کربلا سے ہو کر لٹا ہوا قافلہ 7 دن عزاداری ہو چکی اور بڑا ماتم ہوا کربلا میں، جب چلنے لگا قافلہ، ایک جملہ سن لو تو میں مدینے کا بیان کروں، جب چلنے لگا قافلہ اور سب سوار ہو گئے اور ایک ایک بی بی کو شہزادی نے سوار کرا دیا، دختر علی نے، عماری نے، اور جب خود سوار ہو چکی تو عماری کے پردے کو جنبش دی، فرات کی طرف رخ کیا، علقمہ کی طرف رخ کیا، اور ایک بار کا عباس بڑی شان سے لائے تھے مدینے سے، بڑی شان سے لائے تھے مدینے سے، بہن جا رہی ہے، یہ کہہ کے الوداع کہہ کے چلی۔ جب قافلہ مدینے کے قریب پہنچنے لگا، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، جو لوگ گئے ہیں شاید کسی نے دیکھی ہو تو خدا سب کو زیارت کرائے۔ مدینے کے باہر ایک مقام ہے پہاڑوں کے درمیان، امام سجاد نے کہا قافلے کو بشیر یہاں ٹھہرا دے، قافلے کو یہاں ٹھہرا دے، ہم اچانک مدینے میں نہیں جائیں گے، خیمے لگا دے۔ خیمے لگا دیے گئے، اہل حرم کو خیموں میں اتار دیا گیا۔ خیمے کے آگے بشیر نے ایک کرسی رکھی، اس کے بعد بشیر گیا خبر دینے مدینے میں۔ جب جانے لگا تو امام نے ایک کالا کپڑا جسے شال عزا کہتے ہیں بشیر کے گلے میں ڈال دیا اور ایک علم ہاتھ میں دیا کہ بشیر جا کے خبر کر دے مدینے میں کہ وہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا۔ بشیر چلا، دوپہر کا وقت تھا، دن چڑھ رہا تھا۔ بشیر مدینہ میں یہ کہتا ہوا داخل ہوا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے مدینہ والوں، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ 28 رجب کو جو قافلہ گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ بس یہ سننا تھا، گھروں کے دروازے کھلنے شروع ہوئے، مکتبوں کے دروازے کھلنے شروع ہوئے۔ ایسے میں پہلے بچے آئے، پھر لڑکے آئے، پھر نوجوان آئے، پھر جوان آئے، اور ایک ایک کر کے مجمع بڑھنا شروع ہوا۔ بشیر سے پوچھتے بشیر مولا محمد آ گئے، بشیر قاسم آ گئے، بشیر علی اکبر آ گئے۔ بشیر کہتا کہ بھیڑ اتنی ہو گئی اور ہر ایک پوچھ رہا ہے نام لے لے کر، ایسے میں کہتا ہوں چلو نبی کے روضے پہ چلو، نبی کی قبر پہ چلو۔ بشیر کہتا اس بھیڑ میں میری نظر گئی تو میں نے دیکھا کہ مسجد رسول کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ایک معظمہ سر سے پاؤں تک سیاہ چادر میں ہے، اور آگے ان کے ایک بچہ ہے 10 سال سے کم کا، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بھیڑ بہت ہے، معظمہ چاہتی ہے کہ آگے بڑھ کے مجھ سے کچھ پوچھے، لیکن بھیڑ بہت ہے، وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے مگر وہ بڑھ نہیں پا رہی۔ ایسے میں وہ کہتا ہے کہ بچے نے اس بھیڑ میں ان کے ہاتھ کو چھوڑا، بچہ تیزی سے میری طرف دوڑا، تو میں نے یہ خیال کر کے کہیں بھیڑ اور مجمع میں بچہ کچلا نہ جائے، میں نے بچے کو آگے بڑھ کے تیزی سے دوڑ کے اٹھا لیا، باہوں پہ پکڑا تو بچے نے میری طرف دیکھ کے صرف ایک جملہ کہا بشیر بابا آ گئے۔ تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ بشیر بابا آ گئے، سارا
پورا مدینہ نہیں پڑھ پاؤں گا، چاہ رہا ہوں کہ کچھ پڑھ دوں۔ بشیر بابا آ گئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی وہ کہتا ہے کہ میں بچے کو پہچان نہیں سکا، بچے نے کہا بابا آ گئے، تو میں نے بچے کے بازوؤں کو زور سے پکڑا، میں نے کہا بیٹا کس کے لال ہو؟ تو اس بچے نے 3 بار ایک ہی نام لیا، عباس عباس۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ سیدہ کو جیسے تمہارے آنسو پسند ہے، ذکریہ کی بلند آوازیں بھی پسند ہے۔ عزادارو بس اتنا سننا تھا۔ بشیر کہتا میں رونے لگا، میں آگے بڑھا، میں نے معظمہ کے قریب پہنچ کر فاصلے سے رک کے سلام کیا، تو معظمہ نے اتنا کہا بشیر کس کی سلالی لایا ہے؟ تو میں نے کہا وہ قافلہ جو گیا تھا وہ لوٹ کر آ گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا میرے بیٹے کی کچھ بتا، میں نے کہا جعفر مارے گئے، کہا میں پوچھتی ہوں میرے بیٹے کی بتا، میں نے کہا عبداللہ مارے گئے، اور بی بی نے برہم ہو کے کہا میرے بیٹے کی سنا، میں نے کہا عمران مارے گئے، کہا تو نے سنا لائی میرے بیٹے کے بارے میں بتا، میں نے کہا عباس مارے گئے، کہا میں حسین کا پوچھ رہی ہوں، بس اتنا سننا تھا۔ بشیر کہتا قتل الحسین بکربلا۔ تو ایک مرتبہ بی بی نے کہا حسین مارے گئے، ارے میرا عباس کہا تھا؟ یہ کہہ کے نجف کا رخ کیا کہ میرے والی آپ نے دیکھا عباس نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ تو بشیر کہتا ہے میں نے ہاتھ جوڑ لیے، میں نے کہا بی بی عباس کو کچھ نہ کہو، عباس کے بازو ہوتے تو نہ حسین مارے جاتے نہ چادریں چھلتی۔ تو بی بی نے کہا کیا کہا تو نے؟ کیا کہا؟ عباس کے بازو نہیں تھے؟ کہا عباس کے بازو نہیں تھے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا عباس پانی لینے گئے تھے، مشک بھرنے، بچے پیاسے تھے، لوٹنے لگے تو بازوؤں پہ وار ہوا، بازو قلم ہو گئے، عباس کے سر پہ گرز لگا، عباس گھوڑے سے آئے گی زمین پہ آئے۔ بس یہ سننا تھا۔ یہ واحد موقع ہے جب بی بی نے یہ فقرہ کہا ہے کارے میرا لال جب سوار زمین پہ گرتا ہے تو ہاتھوں کو ڈیکھتا ہے۔ خدا تمہاری آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا تمہاری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے۔ مجلس مسائل ختم کر دیتا مگر میں چاہ رہا ہوں کچھ مدینے کے سارے منظر نہیں پڑھ سکتا، ایک سنایا ہے دوسرا اور سن لو، اور مجھے اجازت دو۔ دوسرا منظر یہ ہے کہ جب بشیر جانے لگا، رخصت ہو کر امام سجاد سے، تو ایک مرتبہ امام سجاد نے کہا بشیر ٹھہر جا۔ ایک بار کہا پھوپھی اماں بشیر نے راستے میں بڑی خدمت کی ہے، بشیر جا رہا ہے۔ شہزادی نے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اہل حرم رسول کے روضے سے ہو کے گھر آ چکے۔ پھوپھی سے ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں بشیر جا رہا۔ زینب نے وہ جو لٹا ہوا مال واپس ملا تھا، جو شام غریبہ میں لٹا تھا، اس میں بیویوں کے زیورات بھی تھے، کچھ وہ کچھ گھر کے، زینب نے، شہزادی نے ایک پوٹلی میں باندھے اور باندھ کے ایک بار حوالے کیے۔ آخری جملہ کہا سجاد بیٹا یہ دے دو بشیر کو، یہ بشیر کو دے دو، بشیر نے راستے میں بڑی خدمت کی ہے۔ بشیر نے اس پوٹلی کو دیکھا، کہا آقا یہ نہیں چاہیے، یہ کچھ نہیں چاہیے، میں نے خدمت آپ کی محبت میں کی ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے، کوئی ایسا تبرک دے دے جو نسلوں میں رہ جائے، جو میرے لیے عزت کا سبب ہو۔
اور آپ کے گھر کی یاد میرے پاس رہے۔ آخری جملہ صاحبان اولاد، خدا آپ کی اولاد کی خوشیوں سے کلیجے ٹھنڈے رکھے۔ سجاد گھر میں آئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، ایک سفید رنگ کا رومال لپٹا ہوا طے کیا ہوا لائے اور لا کے بشیر کے ہاتھ پہ رکھا۔ بشیر کہتا ہے جیسے ہی رومال کو میں نے دیکھا تو اس سے تیز خوشبو آئی۔ خوشبو جو آئی تو میں نے رومال کو کھولا، رومال کھولا تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ سفید رومال لہو سے لال تھا، لہو کا داغ تھا سفید رومال میں۔ بشیر کہتا ہے میں نے رو کے چیخ کے رو کے امام سے کہا مولا یہ رومال کیسا ہے؟ امام چیخ مار کے روئے کہ بشیر لے جا، تو نے ایسا مانگا تھا جو ہماری یاد تجھے دلاتا رہے، لے جا۔ کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ جب میرے بابا علی اصغر کو لے کے گئے تھے پانی کے سوال کے لیے تو یہ رومال گلے میں بندھا ہوا تھا، جب تیر آئے